یہ قرآن ایک بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا تاکہ لوگ اس پہ غور اور فکر کریں اور تاکہ اہل فہم اس سے نصیحت حاصل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، درس قرآن مجید کے آج کے اس پروگرام میں ہم سورہ مریم کی آیت نمبر 83 تا 87 کا ترجمہ اور تفسیر پیش کر رہے ہیں اور آخر میں پوچھے گئے سوال کا جواب ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا۔ آیات مبارکہ کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں کہ آپ نے نہیں دیکھا کہ ہم نے کافروں پر شیطان چھوڑ رکھے ہیں جو ان کو خوب ابھارتے رہتے ہیں، سو آپ جلدی نہ کیجیے ان پر، ہم ان کی حرکتیں شمار کر رہے ہیں۔ جس دن ہم اکٹھا کر لائیں گے پرہیزگاروں کو رحمان کی طرف مہمان بنا کر، اور ہانک لیے جائیں گے گناہگاروں کو دوزخ کی طرف پیاسا۔ نہیں اختیار رکھتے لوگ سفارش کا مگر یہ کہ جس نے لے لیا اللہ رب العزت سے عہد۔ مذکورہ آیات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا گیا، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی گمراہی کی وجہ سے غمگین ہوتے تھے، تو یہ فرمایا گیا کہ یہ جو کفار ہیں اور حق کو قبول نہیں کر رہے ہیں، ہم نے ان کے اوپر شیطانوں کو مسلط کر دیا ہے۔ اور یہ ابتدا میں شیطانوں کو مسلط نہیں کیا گیا، بلکہ اس وقت کہ جب یہ لوگ حق کو جھٹلاتے رہے اور بار بار حق سے اعراض کرتے رہے، تو اللہ رب العزت نے ان سے حق کے قبول کرنے کی صلاحیت کو سلب کر لیا۔ اب گویا انہوں نے اپنے آپ کو حق کی راہ پر لانا نہیں چاہا، بلکہ گمراہی اور ضلالت کے راستے پر چلنا انہوں نے گوارا کر لیا، تو اللہ رب العزت نے ان کے لیے اس راستے کو کھول دیا اور آسان کر دیا، اور شیاطین کو ان کے اوپر مسلط کر دیا کہ وہ ان کے اعمال کو خوشنما کر کے دکھاتے رہتے ہیں، اور ان کی اپنی خوبیاں ان کے دلوں کے اوپر مسلط کر دیتے ہیں، اور ان کی خرابیاں ان کی اور برے اعمال ان کی نظر میں نہیں آنے دیتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا کہ ایک تو آپ ان کے معاملے پر غم نہ کیجیے، دوسرا یہ کہ آپ ان کی طرف سے عذاب پر جلدی نہ کیجیے، بلکہ ہم تو ان کو مہلت دے رہے ہیں، اور اس مہلت سے یہ فائدہ اٹھا لیں تو یہ ان کے حق میں بہتر ہوگا۔ ہم ان کی تمام حرکتوں کو اور برے اعمالوں کو شمار کر رہے ہیں، یہ آزاد نہیں ہیں، ان کی عمر کے دن رات گنے جا چکے ہیں، اور ان کی سانسیں اور ان کا نقل و حمل، ایک ایک قدم، زندگی کے ہر لمحات ان کے گنے جا رہے ہیں۔ جیسے ہی یہ گنتی پوری ہوگی اور ان کی زندگی پوری ہوگی، عذاب ان پر آ جائے گا۔ پھر فرمایا قیامت کے دن ہم پرہیزگاروں کو اللہ کی طرف اکٹھا کریں گے، اللہ رحمان کی طرف وہ آئیں گے اور وہ اللہ کے مہمان بن کر آئیں گے۔ فرمایا گیا کہ الی الرحمن وفدا، وفد ایسے آنے والوں کو کہا جاتا ہے جو کسی بڑے بادشاہ یا امیر کے پاس اعزاز اور اکرام کے ساتھ آ رہے ہوں۔ متقی لوگ اللہ رب العزت کے پاس بطور مہمان کے
اعزاز اور اکرام کے ساتھ ان کو لایا جائے گا، اور اس کے مقابلے میں جو مجرمین ہوں گے فرمایا وہ جہنم کی طرف ہانکے جائیں گے، اور وہ پیاسے کر کے ان کو ہانکا جائے گا۔ ورد کے معنی پانی کی طرف جانے کے ہیں، اور ظاہر ہے کہ پیاس کے وقت ہی کوئی آدمی پانی کی طرف جاتا ہے۔ اگلی آیت میں فرمایا گیا قیامت کے دن کوئی کسی کی سفارش نہیں کر سکے گا جب تک کہ اللہ کی طرف سے اسے اجازت نہ مل جائے، اور اجازت اسے ملے گی جو اللہ کے ساتھ عہد کر چکا، یعنی دنیا کے اندر اللہ کی وحدانیت کا اور لا الہ الا اللہ کی شہادت وہ دے چکا، تو اللہ رب العزت کے ساتھ ایمان کا پختہ وعدہ اس کا ہو گیا، تو قیامت کے دن اس کو سفارش کا اختیار دیا جائے گا۔ آیت کے حوالے سے سوال پوچھا گیا ہے، قیامت کے دن اللہ کی طرف سے شفاعت کا حق کسے ملے گا؟ قرآن مجید اور احادیث مبارکہ سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ قیامت کے دن اللہ رب العزت شفاعت کا حق انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام اور مومنین صلحاء کو عطا فرمائیں گے، اور ان میں پہلا درجہ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کا ہوگا۔ حدیث مبارکہ میں جو آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے امتیوں کی شفاعت کریں گے، اور اسی طرح قرآن مجید کے جو حفاظ کرام ہیں، جو قرآن پر عمل کرنے والے ہیں، ان کو بھی شفاعت کا اختیار دیا جائے گا۔ اسی طرح علماء صالحین جو کہ شریعت پر عمل کرنے والے ہیں، ان کو بھی شفاعت کا اختیار دیا جائے گا۔ قرآن مجید نے بار بار اس بات کی یاد دہانی کی کہ اللہ کے پاس کوئی بات نہیں کر سکے گا۔ یوم لا تکلم نفس الا باذن، وہ دن ایسا ہوگا کہ اس کے پاس کوئی بات نہیں کر سکے گا مگر یہ کہ جسے اللہ رب العزت اجازت دیں گے، اور وہ اجازت اس دن اسی شفاعت سے متعلق ہی ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔